میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام طالب علم میں اور ایک دین کے طالب علم میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ اور اسی سوال کا حصہ ہے کہ اس وقت جو عالم دین کورس کا حصہ ہیں، جو لوگ بھی، جتنے لوگ بھی اور جہاں جہاں سے بھی عالم دین کورس کا حصہ بننے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی واقع ہونی چاہیے؟ چونکہ میں بھی اس کورس کا حصہ ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تبدیلی واقع ہونی چاہیے طالب علموں میں وہ ابھی تک آئی نہیں ہے۔ تو اس پر مختصر سی وضاحت فرما دیں، اور یہ لازمی بتائیے گا کہ عام طالب علم میں اور دین کے طالب علم میں کیا فرق ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ دیکھیں، دین کا طالب علم سے مراد آپ کا اشارہ اگر یہ ہے کہ جو لوگ باقاعدہ ایک عالم بننے کے لیے کسی تعلیمی یا تربیتی سلسلے میں شریک ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ دونوں حوالوں سے ان میں تبدیلی آنی چاہیے اور امپروومنٹ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ علم کے پہلو سے بھی ظاہر ہے وہ اب ایک عام آدمی نے، وہ تو دین سیکھنے کے لیے تو جتنی محنت چاہیے، اور محنت کے بعد ان کے مہارت میں، ان کے علم میں، ان کے جو کیپیسٹی ہے اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے، اس کا جائزہ تو ظاہر ہے آپ کا جو سسٹم ہے وہ لیتا رہتا ہے۔ تو وہ اس پہلو سے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سال کے بعد ان کو جو سیکھنا چاہیے تھا وہ سیکھا یا نہیں سیکھا، یا کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تو علمی لحاظ سے تو ظاہر ہے آ، اس پہلو سے بہتری آنی چاہیے، اور کردار اور ذہنی رویے کے لحاظ سے یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ محض علم سے یا سیکھ لینے سے وہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ تو آپ جس فرق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے اندازہ ہے یہ ہر جگہ جہاں پر بھی دینی تعلیم کا نظام ہے وہاں پر یہ فرق اور یہ فاصلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دین اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو دین جس طرح کی ایک شخصیت چاہتا ہے، دین جس طرح کا ایک کردار چاہتا ہے، دین آپ کے احساسات میں جس طرح کی پاکیزگی چاہتا ہے، اس پہ الگ سے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ چیز پیدا ہو، لیکن اس پہلو سے امپروومنٹ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہی تو اس پر متنبع ہونا چاہیے اساتذہ کو بھی اور خود دین سیکھنے والوں کو بھی، اس لیے کہ دین کا علم خاص طور پر وہ اگر شخصیت کی تطہیر کے بغیر اور کردار کی پاکیزگی کے بغیر حاصل کیا جا رہا ہے تو وہ الٹا فتنہ ہے اور الٹا وبال ہے۔ تو عملاً اس کی شکل یہی ہے کہ طلباء بھی متنبع رہیں، اور جو اساتذہ ہیں وہ بھی ان کو متنبع کرتے رہیں کہ اس پہلو سے بھی اپنا جائزہ لیتے رہیں، اور جو جتنا اہتمام ہو سکتا ہے سسٹم میں اس تنبیہ کا یا تذکیر کا یا وہ پاکیزگی پیدا کرنے کا بھی کچھ نہ کچھ اہتمام ساتھ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کی بات واضح ہے۔